तो यहीं पर हमें माफ़ कर दीजिए। नया साल जो है बग़ैर किसी कीने, बग़ैर किसी शिकायत से इंशाल्लाह शुरू करिए। और हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पर आ गए हैं और हसन भाई की तरफ चलते हैं। आज जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत का दिन है, तो बताइए कि इसी के बारे में इंशाल्लाह आज गुफ्तगू होगी। चलते हैं हसन भाई की तरफ। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग इंशाअल्लाह यानी ये साल जो जब शुरू हुआ तो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत से शुरू हुआ था और इख्तिताम पे भी पहुंचा तो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत से। इंशाअल्लाह कि अगला साल भी पुरबरकत रहे सब के लिए। और नाज़रीन, आज हम लोग हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हयात तैयबा पे इंशाअल्लाह रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। जनाब कैसर अब्बास तशरीफ़ ला चुके हैं, तारीख़ इस्लाम के माहिर हैं। और डॉक्टर साहब बहुत बहुत खुश आमदीद और हदीय तबरीक कबूल कीजिए। हमारी तरफ से भी मुबारकबाद आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं और अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में मुबारकबाद अर्ज़ करते हैं आज के दिन की मुनासबत से और जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बाबरकत विलादत की मुनासबत से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हयात तैयबा पर अगर रोशनी डालें हम लोग तो हर पहलू से अगर हम लोग देखें, घराने की हिफाजत के लिहाज से, विलायत के हिफाजत के लिहाज से, यानी जब इमामत पे आँच आई तो हज़रत ज़हरा आगे बढ़ के उन्होंने हिफाजत भी की। ये आज के माशरे में हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसमें इख्तिलाफ नज़र आए कि ये कैसे हो सकता है कि एक खातून उस काम में भी माहिर हों और इस काम में भी जब यानी वक्त पड़े तो आगे आगे हों। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में क्या खुसूसियत थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरुन व मुईन क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। कुरान करीम में खुदावंद मतआल ने जब हज़रत ज़हरा का तारुफ़ करवाना चाहा तो ये सूरत ये सबसे छोटी है और 3 आयतें बिस्मिल्लाह समेत 4 आयतें हैं इसकी। तो इसमें हज़रत ज़हरा का जो है खुदावंद मतआल ने तारुफ़ करवाया कौसर के उन्वान से। फरमाया खैर कसीर है। खैर कसीर कसीर 2 तरह के होता है। एक ऐसी कसरत, मसलन आप देखते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की कसरत होती है, ज़्यादती होती है, उसको कसरत कहते हैं। लेकिन एक कसरत ऐसी है जो बबरकत होती है। जनाब ज़हरा वो कौसर हैं या वो खैर कसीर हैं जो बबरकत हैं। लिहाजा हज़रत ज़हरा के बारे में अहले सुन्नत भी मुत्तफ़िक़ हैं और अहले तशय्युअ भी मुत्तफ़िक़ हैं कि ये जो सूरा है ये जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के इससे मुतल्लिक़ है। क्योंकि मैं थोड़ा तारीख़ी पस मंज़र में चला चलूँ ताकि जो है बात की वज़ाहत हो जाए। आस बिन वाइल, ये जो हम अम्र इब्न आस कहते हैं, अम्र इब्न आस ये जिसने मिस्र फ़तह किया था, इसके बाप का नाम था आस, आस के बाप का नाम था वाइल। आस बिन वाइल ने पैगम्बर गिरामी इस्लाम को, जब पैगम्बर का आखिरी फ़र्ज़ांद हज़रत अब्दुल्ला फ़ौत हुआ छोटी सी उम्र में, तो पास आया और आके कहा, देखा हमारे बुतों की मुखालफत करने का नतीजा मिल गया आपको, ले लिया समर तूने हमारे बुतों की। कहते नहीं थे कि ये काम ना किया करो, अब तू अबतर हो गया, माज़ल्लाह। और अबतर कहते हैं वो जिसकी नस्ल मुनक़ता हो जाए, कट जाए, और जिसका नामो निशान दुनिया से मिट जाए। बेटी का वजूद जो है, तो कहा तू अबतर हो गया। पैगम्बर बेशक ज़बान पे कुछ नहीं लाए, लेकिन दिल की तख्ती पढ़ने वाले ने पढ़ लिया कि पैगम्बर के दिल पे क्या गुजर रही है। फ़ौरन सूरह कौसर नाजिल हुई और फरमाया, पैगम्बर इन्ना अअतैनाकल कौसर, हमने तुझे फ़ातिमा अता की। बाज़ लोग यहाँ पे इख्तलाफ करते हैं कि नहीं, इस कौसर से मुराद कोई नहर है, कुछ और है। खैर, हमारे यहाँ भी ये चीज़ राइज है कि बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि एक मिसरा जो है उसका जो पहला मिसरा जो है मुबहम रहता है, दूसरा मिसरा उसकी आके वजाहत करता है। मसलन हमारे यहाँ उर्दू अशआर में या मसलन उर्दू नसर में भी ऐसा होता है कि पहला जुमला जो है वो वाज़े नहीं होता, जबकि मसलन हमारे यहाँ एक शेर है कि सलाम कहता हूँ मैं उसके आस्ताने को, यहाँ नहीं मालूम किसका आस्ताना है, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। मसलन यहाँ पे वाज़े हो गया कि ये सलाम किसकी तरफ जा रहा है। इसी तरह कुरान ने फरमाया, इन्ना अअतैना कल कौसर, हमने तुझे कौसर अता की, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, तू अपने रब की नमाज पढ़ा और एक ऊँट शुतर जो है उसको नहर कर, ज़िबा कर। और उसके बाद फरमाया, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अब यहाँ पे पता चलता है कि ये जो तेरा दुश्मन है ये अबतर रहेगा। इससे मुराद ये है कि उस अबतर दर हकीकत वो पैगम्बर को कहे, यानी ये ऐसे ही है जैसे कहते हैं कि मसलन तू ही है ऐसा, जैसे कोई हमें कुछ कहता है कि आप ऐसे हैं, कहते हम कहते हैं नहीं तू ही है ऐसा। खुदावंद मुताल ने फरमाया कि यही अबतर है जो तुझे अबतर कह रहा है, हमने तुझे फातिमा अता की। खैर, जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की जो ज़िंदगी है वो ख़ुद पैगम्बर के लिए भी बाबरकत है। कितनी बाबरकत है कि फ़ातिमा की नस्ल से 11 इमाम हैं।
جنہوں نے واقعاً وہ کتنی برکت ہے اور کتنی اسلام کو کثرت پروان چڑھایا۔ آج کائنات میں خدا نے فرمایا پیغمبر تیرا نام زندہ رکھوں گا، کیسے زندہ رکھیں گے؟ آج دنیا کا کوئی کونا ایسا بتائیں جہاں پہ فاطمہ کی اولاد نہ ہو۔ بے شک۔ جی یہ ہے خود یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے۔ کچھ لوگ بارکیف جن کو قرآن کے اوپر یقین نہیں، دیکھیے 1400 سال پہلے سورہ 4 آیتیں ہیں بسم اللہ سمیت اس کی، 1400 سال پہلے اس نے ایک بشارت دی ہے۔ آج آپ اس کی آ کے بررسی کر لیں، تحقیق کر لیں، اس کے اوپر ریسرچ کر لیں کہ کیا واقعاً جو کچھ قرآن نے کہا تھا وہ سچ ثابت ہوا یا نہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اور آج پوری دنیا میں اس کوثر کی برکت موجود ہے سادات کی شکل میں، کہ جن کی وجہ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام زندہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب اگلے بخش میں ہم دیں گے، انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب اور عزیز ناظرین، ہم لوگ چلیں گے، لیں گے ایک وقفہ، اور پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زندگی، اور آج جو ہے میلاد باسعادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے موقع پر بہت سے یعنی بہت بڑی تعداد میں جو شعراء ہیں اور مداحان اہل بیت ہیں، انہوں نے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی سے ملاقات کی، اور قصیدہ خوانی بھی ہوئی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بہت زیادہ۔ اور اس کے علاوہ آج جو ہے اس دن کی مناسبت سے جو ہے بہت سے یعنی کافی تعداد میں جو زندانی ہیں ان لوگوں کو آزاد کیا گیا، اور ان کی جو سزائیں ہیں وہ معاف کر دی گئیں۔ تو یہ اتنا عظیم دن ہے، تو اس کی برکت سے جو لوگ زندانوں میں تھے، البتہ ان کا دیکھا گیا کہ ان کی جو ہے خطائیں اتنی زیادہ نہ ہوں، اور اس حساب سے ان کو ڈیسائیڈ کیا گیا، انہیں آزاد کر دیا گیا۔ ایک اور کام ہوتا ہے یہاں پر جو بہت ہی اچھا کام ہے، اور وہ یہ ہے کہ اولڈ ایج ہوم میں خواتین ہوتی ہیں، مائیں ہوتی ہیں، جن کے بچوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہاں ہیں، اور وہ وہاں ہوتی ہیں۔ تو جو لوگ الگ سے ہیں، جن کی خود کی مائیں ہیں، موجود ہیں، لیکن وہ لوگ ان ماؤں کو نہیں بھولتے کہ جو اکیلی اس جگہ پر ہیں، اور وہاں پر جا کے ان کو تحفے دیتے ہیں، یاد رکھتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے نہیں بھی ہیں آپ کے ساتھ تو ہم آپ کے بچے ہیں۔ تو آپ جو ہے آپ نے جو زحمتیں اٹھائی ہیں اور جو اس مقام تک آپ پہنچی ہیں، اس کا جو ہے آپ جو ہے اس کا کوئی صلہ آپ کو نہیں دے سکتا ہے۔ ایک پھول دے دیا جاتا ہے اور ان کا دل خوش ہو جاتا ہے، تو ان ماؤں کو نہیں بھلایا جاتا ہے۔ اور ایک اور کام جو ہوتا ہے وہ ان عظیم ماؤں کو بھی نہیں بلایا جاتا ہے، جن کا یعنی آپ کہیں کہ اپنے دل پہ پتھر رکھ کے یا اپنے دلوں کو مضبوط کر کے بیوی کی راہ میں، اسلام کی راہ میں اپنے بچوں کو انہوں نے دے دیا شہید ہونے کے لیے۔ تو یہ پورے ایران میں، بلکہ اب دیکھا گیا ہے کہ صرف ایران میں نہیں، لبنان میں بھی اور جگہوں پہ بھی جو شہیدوں کی مائیں ہیں ان کو جو ہے ان سے جا کے ملا جاتا ہے، ایک پورا ہفتہ ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ مادران آسمانی ہیں، جو ایرانی ہے، مادران آسمانی کہا جاتا ہے انہیں، کہ یہ آسمانوں کی ماں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شہیدوں کی ماں، ان کا کیا مقام ہے یہ بس اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں بھی نہیں پتا کہ یہ جو ہے اپنے بچوں کو اس طرح ٹرین کرتی ہیں، اور ایک نہیں لا تعداد اگر ان کے 4 بچے ہوتے ہیں تو انہیں بھی اسلام کی راہ میں اور حق کی راہ میں شہید کر دیتی ہیں۔ تو یہ آج کا دن بہت اچھا دن ہے جس پہ ان ماؤں کو نہیں بھولا جاتا ہے، اور ہم بھی جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں جتنی تمام مائیں ہیں شہیدوں کے خصوصاً۔ چلتے ہیں حسن بھائی کی طرف۔ تحسین پیش کرتے ہیں ان ماؤں کو جن کی خاطر اسلام محفوظ ہے، انقلاب محفوظ ہے، اور آج اسلامی انقلاب کا اگر دنیا بھر میں نام ہے تو یقیناً انہی ماؤں کی وجہ سے، انہوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، جو ایثار کا جذبہ ان میں موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بہرحال ایک بہت ہی اہم دن ہے آج، تو ہم اپنے پہلے سوال کی طرف واپس چلتے ہیں، اس کا ہی جواب دے دیں آپ چلیں۔ جی دیکھیے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں نہ فقط امام ولایت کا دفاع کیا، بلکہ دین کا دفاع کیا، بلکہ انسانیت کا دفاع کیا۔ اللہ شاہد ہے حسن بھائی، آج مثلا اس زمانے کچھ لوگ اس زمانے سے لے کے آج تک کہتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ فدق کا ایک چھوٹا سا باغ لینے کے لیے وہاں چلی گئی، کیسے سارا بات فدق کی نہیں تھی، بات آج جو قتل و غارت ہو رہی ہے اسلام کی، یعنی جنگ جمل سے لے کے یا اسی زمانے سے لے کے آج تک سرزمین اسلام پر جتنے
خون بہے ہیں یا قتل ہوئے ہیں، اختلافات ہیں، جناب زہرا ان کا اسی زمانے اسی جگہ پہ سد باب کرنا چاہتی تھیں، لہٰذا جناب زہرا نبی کی بیٹی تھیں اور خود عصمت اللہ الکبریٰ تھیں اور 11 اماموں کی ماں تھیں، لہٰذا ان کی نظر ان سارے مسائل پر، قیامت تک کے مسائل پر تھی، اور پیغمبر گرامی اسلام نے ان کو بتا دیا تھا، خداوند متعال نے ان کو بتا دیا تھا، اور یہ تھا جناب زہرا سلام اللہ۔ البتہ جو میں نے 2 دن پہلے موضوع بھیجا تھا یہاں پہ وہ یہ تھا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت جو ہے وہ موجب بنی کہ بیٹیوں کو عزت و احترام ملے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں دین اسلام کے متعارف ہونے سے پہلے عرب جاہلیت کے زمانے میں قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ فَظَلَّ وَجْهُهُ مسودہ وَهُوَ الْكَظِيمُ، کہ اس کا جیسے ہی اس کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی تھی تو اس کا چہرہ جو ہے وہ غصے کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا تھا کہ میرے گھر بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے۔ پھر قرآن اگلی جگہ پہ چل کے فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اس وقت زندہ درگور کی گئی بیٹیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کو کس گناہ میں قتل کیا جو ہے زندہ دفن کیا گیا۔ خیر بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اس زمانے۔ کیوں؟ اس کی چند ایک اسباب ہیں، مورخین کہتے ہیں کہ ایک وجہ یہ تھی کہ عورت کو اس زمانے میں ایک حقیر اور بے عزت بے آبرو چیز سمجھا جاتا تھا۔ دوسرا یہ کہ عورت کو وہ اس لیے بھی نہیں اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے کیونکہ وہ ان کی مدد نہیں کر سکتی تھی، نہ جنگ میں ان کے ساتھ شامل ہو کے لڑ سکتی تھی، نہ تجارت میں ان کے ساتھ شریک ہو سکتی تھی کہ ان کے ساتھ تجارت کرے۔ تیسرا یہ کہ ان کو چونکہ ان کے ماں بہن ہمیشہ جنگیں رہتی تھی تو ان کو یہ خوف رہتا تھا کہ اگر کسی جنگ میں ہماری کوئی عورت کسی دشمن کے ہاتھوں اسیر بن گئی تو وہ ہماری عزت جو ہے وہ خاک میں مل جائے گی، لہٰذا وہ جیسے ہی مثلا ایک عرب شاعر بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ میرے گھر میں جیسے ہی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو میں نے اس کا نام میت رکھا ہوا ہے۔ میت یعنی کیا ہوتا تھا، ایک چھوٹا سا گڑھا کھود دیا جاتا تھا جہاں پہ وہ حاملہ خاتون کے جیسے بچہ پیدا ہونے کا وقت آتا تھا تو جیسے ہی اگر پتہ چلتا کہ بیٹی ہے تو اس کو اسی گڑھے کے اندر ڈال کے اس کے اوپر مٹی ڈال، اگر بیٹا ہوتا تو اس کو بچا لیتے۔ یہ تھی وضعیت۔ لیکن ایسے زمانے میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ پیغمبر کی وہ اکیلی اور اکلوتی اولاد ہیں جو بچ گئیں، میری بات یعنی جو بچ گئیں، اور جس کے بعد پیغمبر گرامی اسلام نے جناب زہرا کی تعظیم اور تکریم لوگوں کو کر کے دکھائی کہ مثلا کبھی جب جناب زہرا آتی ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں کے بوسے لیتے ہیں، ان کو اپنی جگہ دے دیتے ہیں اور خود دوسری جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو وراثت میں حصہ دلوایا۔ جب یہ سارا کچھ لوگوں نے دیکھا تو ان کو پتہ چلا کہ بیٹی کوئی معیوب چیز نہیں ہے، بیٹی خدا کی رحمت ہے۔ پھر پیغمبر نے جو بیٹی کے فضائل بتائے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں جن کا نام ہے سکونی امام کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں مولا بہت پریشان ہو گیا ہوں، بڑا غمگین۔ امام نے فرمایا کیا ہو؟ کہا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ یعنی دیکھیے امام جعفر صادق کے زمانے تک بیٹی کو معیوب سمجھا جا رہا تھا، تقریباً 150 سال بعد رسول اللہ کے معیوب سمجھا جا رہا تھا۔ امام نے فرمایا دیکھو سکونی، اس کا رزق اللہ کے پاس ہے، اس کا وزن زمین نے اٹھانا ہے، اس نے تیری عمر سے کچھ حصہ تجھ سے نہیں لینا ہے، اس کی اپنی عمر ہے، تو کس لیے غمگین ہے؟ اس کا رزق اللہ نے بھیجنا ہے، وزن اس کا زمین نے اٹھانا ہے، عمر اس کو اللہ نے دینی، تیرا کچھ کم۔ کہتا ہے مولا میں راحت ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد امام نے فرمایا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا مولا فاطمہ رکھا ہے۔ امام نے فرمایا پس اگر تو نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے تو چند چیزوں کا خیال رکھنا۔ پہلا یہ کہ اس کو کبھی گالی گلوچ نہ دینا، اس کو گالی نہ دینا۔ دوسرا یہ کہ اس کو کبھی تھپڑ نہ مارنا۔ تیسرا یہ کہ اس کو کبھی لعنت نہ کرنا۔ کہا کیوں مولا؟ فرمایا پیغمبر گرامی اسلام کی بیٹی کے نام پہ آپ نے نام رکھا ہے، آپ نے ہم پہ احسان کیا ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی اس قدر شان ہے اور اس قدر منزلت ہے، جناب زہرا خود یعنی نہ یہ کہ جناب زہرا پیغمبر کی بیٹی ہیں تو ان کی شان ہے، یعنی دیکھیے کتنی بڑی سخی اور سخاوت مند ہیں جناب زہرا کہ جب شادی ہوتی ہے تو ایک نیا جوڑا ملتا ہے جناب زہرا سلام، جو جناب زہرا کی سیرت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، جناب زہرا کے فرزند ہیں یا ان کے شیعہ ہیں، دیکھیے جناب زہرا کی سیرت کیا ہے۔ ایک سوٹ ملا، نیا جوڑا ملا، جب جناب زہرا امیر المومنین کی ایک روایت کے مطابق گھر میں آ رہی تھی تو راستے میں ایک سائلہ نے کہا سیدہ کونین میرے پاس لباس نہیں ہے۔ شہزادی نے وہ نیا لباس اتار کے اس کو دے دیا، خود اسی پرانے لباس میں امیر المومنین کے گھر میں آئی۔ یہ رسول خدا نے پوچھا، فرمایا بابا وہ لباس میں نے ایک محتاج اور ضرورت مند کو۔ دیکھیے قرآن کی اس آیت کے اوپر اگر تھوڑی سی توجہ کریں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پیغمبر اللہ کی نماز پڑھ کیونکہ ہم نے تجھ کو فاطمہ عطا کی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اونٹ نہر کر، یہ نہیں کہا بکرا نہار کر، بھیڑ نہار کر ذبح کر، بکری ذبح کر، فرمایا اونٹ کیوں نہار کر؟ اس لیے کہ جس قدر فاطمہ بلند ہیں
پیغمبر کی حیثیت کے مطابق اونٹ بہت بڑا تھا، اس لیے تیری سخاوت بھی بڑی ہونی چاہیے۔ لہٰذا جو آج کے دن ثروت مند لوگ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت اور اس موقع پہ خوش ہیں، ان کو چاہیے کہ جناب اس قرآن کی یعنی آیت کی روح سے ہاں آیت کی روح سے آج کے دن کسی غریب کی بیٹی کو جہیز دیں، کسی محتاج کو ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ گفتگو اپنی آگے بڑھائیں گے ہم لوگ، اور ناظرین ہم لوگ لیتے ہیں ایک وقفہ، حصے بہت زیادہ ہیں اور گفتگو بھی بہت طویل ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے لیکن زیادہ ٹائم نہیں ہے تو جلد واپس آئیں آپ کی خدمت میں۔ جی بہت بہت مبارک ہو آج کا دن، اور ہمارے ساتھ ہیں سمیرہ، فدا حسین، راہی شمشاد صاحب، اور ایک سوال آیا ہے، پوچھا گیا ہے کہ لوگوں میں ابھی بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے بیٹی ہے لیکن ایک بیٹا ہو گیا ہوتا ہے، انتظار ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا پیدا ہو، تو یہ مینٹالٹی، یہ سوچ کیسے ختم کی جائے؟ جب تک خدا کے اوپر اور آخرت کے اوپر انسان کا ایمان پورا محکم مستحکم نہیں ہوگا نا، یہ سوچ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی۔ قرآن نے اس سوچ کے ساتھ باقاعدہ طور پہ جنگ کی، جنگ اگر قرآن کا متن اٹھا کے دیکھا جائے، اس سوچ کے ساتھ قرآن نے باقاعدہ طور پہ جنگ کی ہے کہ یہ سوچ ختم کی جائے۔ کہاں کیسے معلوم کہ بیٹا باعث برکت ہے اور بیٹی باعث برکت نہیں؟ کیسے معلوم کہ آپ کو مثلا مجھے کس طرح معلوم ہے کہ میرے لیے صحت صحیح ہے اور بیماری صحیح نہیں ہے؟ ممکن ہے مجھے کیسے معلوم کہ مثلا میں یہاں سے اٹھ کے باہر جا سکتا ہوں؟ یعنی یہ خدا کے اختیار میں، جب انسان کا ایمان اور عقیدہ خدا، اس زمانے میں اس کو ہم جاہلی زمانہ کہہ رہے ہیں، اس زمانے میں بیٹی پیدا ہونے کے بعد قتل کرتے تھے۔ آج شکم مادر میں، آج کا مثلا دیکھیے متمدن ممالک کے اندر شکم مادر میں ہی جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ آج انڈیا میں انہوں نے پابندی لگا رکھی ہے کہ مثلا ڈاکٹر صاحبان نہیں بتا سکتے ہیں کہ جنس کیا ہے، ہاں جی، اگر ایسا بتائیں گے تو فوراً جو ہے وہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہیں گے بیٹی ہے تو اس کو سخت کر دو، سخت عمل کر دو۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آخرت پہ ایمان رکھو، اللہ پہ ایمان رکھو۔ کس قدر بیٹی کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، کس قدر پیغمبر بیٹی کی عزت کر رہے ہیں، تکریم کر رہے ہیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ تمہارے سامنے ایک نمونہ ہے کہ جن کے وجود کی برکت سے آج کائنات میں روشنی ہے اور کائنات میں نور ہے۔ آج عدل و انصاف کی جو بات ہوتی ہے، آج دنیا کہتی ہے کہ ہم عدالت قائم کریں گے، یہ کریں گے۔ ہم بھائی 1400 سال سے ایک عدالت کا دم بھرتے ابھی تک آ رہے ہیں، ایک ظلم کے اوپر ہم 1400 سال سے روتے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم اس زمانے بھی کسی ظالم کو قبول اور ظلم کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آج جو 1400 سال پہلے ظلم کو قبول نہیں کرنا چاہتا، وہ آج کیسے ظلم کو قبول کرے گا؟ یا کسی کے اوپر ظلم، جناب یہ ظلم کے خلاف اٹھنا اور سٹینڈ لینا کس نے ہم کو سکھایا؟ پہلی شخصیت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، کہ جن کو جو آپ کا سوال تھا کہ جنہوں نے بنیاد میں یعنی ایک خاتون ہو کے، ایک عورت ہو کے انہوں نے ظلم کے خلاف سٹینڈ لیا، جبکہ اس معاشرے میں اس زمانے اس طرح کی فکر ہی نہیں پائی جاتی تھی کہ کوئی عورت کھڑی ہو کے بادشاہ کے یا حاکم کے یا خلیفے کے دربار میں جا کے خطبہ دے یا مثلا قیام کرے۔
डॉक्टर साहब इंशाल्लाह गुफ्तगू तो हम लोग मुकम्मल हो गई। बहरहाल हम लोग के दूसरे प्रोग्राम भी थे जिनमें आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से हमारे साथियों ने दूसरे प्रोग्रामों में रोशनी डाली इस मौजू पर। वक्त की महदूदियत की बिना पर अभी हम लोग लेंगे एक वक्फा, और इस दौरान आप एक ख़ास चीज़ देखेंगे। अस्सलामुअलैकुम। हम जा रहे हैं। कहाँ भाई? नौरोज़ की छुट्टियां हैं ना। और इसका मतलब है कि नसीब में जिंदगी नहीं होगा, लेकिन हम वापस लौटेंगे, ज़रूर वापस लौटेंगे, एक नए और पुरजोश अंदाज के साथ, बहुत सारे नए और दिलचस्प हिस्सों के साथ, नए नए माहिरीन के साथ और नए नए मौज़ूआत के साथ, बिल्कुल एक नए नसीब जिंदगी के साथ। 4 अप्रैल को हम वापस आएंगे। और इस दौरान पैगामात भेजना ना भूलिएगा, ताकि आपके पैगामात से इस्तिफादा कर सकें। जी नाज़रीन, तो आपने देखा हम लोग जो है आपकी खिदमत में 14 दिन नहीं रहेंगे, लेकिन 4 अप्रैल को ज़रूर वापस लौटेंगे। तो तब तक के लिए इंतज़ार करिएगा, और इस दौरान बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपको दिखाए जाएंगे, उनसे लुत्फ़अंदोज़ होइएगा। तो जी जी, हुस्न बहार जी प्रोग्राम की जगह नश्र किया जाएगा। अच्छा प्रोग्राम है। बहरहाल अब क्या कहें, हम हमारे प्रोग्राम जितना अच्छा है या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा प्रोग्राम है यकीनन सहर आलमी नेटवर्क का, और हमारे साथियों ने बहुत ज़्यादा ज़हमत की उसे तैयार करने के लिए। तो ज़रूर देखिएगा और उसके बारे में भी अपने राय से आगाह करिएगा। 14 दिन हम लोग नहीं होंगे, हम लोगों को तो बहुत अफसोस रहेगा। यकीनन आप लोगों की भी दूरी हम लोगों से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगी, और मेरे ख्याल में अच्छा नहीं गुजरेगा 13-14 जी। दिन। खुदा हाफ़िज़ के पैगामात भी आ रहे हैं, तौहीदा जाफ़र जो भेजती हैं, खुदा हाफ़िज़। अच्छा, चलिए, और इसी के साथ रफ़ीक हुसैन साहब हैं, फ़िदा हुसैन, कासिम अली साहब, राहिला हुसैन, सबके नाम पढ़ दूँ, टाइम नहीं है। समीरा है, राही रशीद, नरगिस हैं, नज़ाकत अली साहब, सज्जाद करबलाई, ज़हूर अहमद, मुंतहा ज़हरा, फ़ौज़िया, सैयद सज्जाद, सैयदा महकशा, और फ़िरदौस, और मुदस्सिर, जावेद अहमद साहब, शौकत अली साहब, सैयद शफ़ात हुसैन, यानी हसन भाई, मेरे ख्याल से इसके लिए हमें पूरे 14 दिन चाहिए मैं सबके नाम पढ़ूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अब आखिरी दिन है, हमें माफ़ कर दीजिए। अगर और कोई नया गलती जी हुई है हम लोगों से तो जी हम लोग माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से, और इंशाल्लाह के आप लोग 13-14 दिन जो हम लोग नहीं होंगे दूसरे प्रोग्रामों से इस्तेफादा करेंगे। डॉक्टर इंशाल्लाह। साहब का भी खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते जी, मैं हैं। भी आपसे आपकी शुक्रगुज़ार हूँ, और बहुत ज़्यादा शुक्रिया के मैसेजेस भी आए हैं आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपके जो पूरा साल है, जो नए ये 14 दिन हैं, बहुत अच्छी तरह से गुजरेंगे, सेहत और तंदुरुस्ती और सलामती के साथ। और पूरी टीम की तरफ से हम जो है आपसे फिर खुदाफसी करते हैं। तो 4 अप्रैल को मत भूलिएगा, 4 अप्रैल को हम इंशाल्लाह वापस आएंगे, और ज़रूर वापस आएंगे, और बहुत ही अच्छे प्रोग्रामों के साथ और इंशाल्लाह। अच्छे अंदाज में वापस आएंगे, और अच्छी मालूमात तो हम लोगों के प्रोग्राम में रहती हैं, उसे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इस दौरान आप ये काम कर सकते हैं, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें कि कौन कैसी कैसी तब्दीलियाँ आप लोग चाहते हैं जो जल्द अज जल्द हम लोग प्रोग्राम में अपने शामिल कर लें। म्यूज़िक शुरू हो गई, अफसोस है जाने का, लेकिन